اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بات یہ کہ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ مفتی یار رحمان صاحب گفتگو کرتے رہیں اور ہم سب سنیں۔ دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہے، یہاں بیٹھ کے ذکر محمد و آل محمد، ذکر اللہ، اس کے نبی کا ذکر، اللہ کا ذکر، یہی سب ہوتا ہے نا مجلس میں۔ اس کے علاوہ تو کوئی تو وہ ہو رہا تھا، میں تو دل چاہ رہا تھا پڑھتے رہیں، آج کی مجلس پوری وہی پڑھ دیں، کیونکہ میں ان کے استاد محترم کو بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں، طارق جمیل صاحب کو بھی آپ سب بھی جانتے ہیں، تو ماشاءاللہ جس پیارے انداز میں جس خلوص سے وہ مصائب آل محمد پڑھتے ہیں، بہت بڑی بات ہے یہ۔ واقعی جب تک انسان کے دل میں کوئی چیز نہ ہو، کہتے ہیں نا کہ انسان کا دل آنکھوں سے نکل آتا ہے، تو جو دل میں ہوتا ہے وہ چیز آنکھ پہ۔ تو بہرحال خوشی کی بات ہے، بلکہ میں تو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ہماری تو کوشش بھی یہی رہتی ہے، آپ جانتے ہیں یہاں بھی دوسرے جگہوں پر بھی ہمارے اور بھی احباب دوست ہیں، مستقل آتے ہیں یہاں پہ اور ہم ان کو پورا موقع دیتے ہیں۔ اور میرے لیے تو مشہور ہے کہ میں کئی جگہ پہ ایسا ہوا کہ میں نے پوری مجلس پڑھی نہیں، پوری اپنے ساتھی کو دے دی، میں نے کہا آج آپ ہی مجلس پڑھیے، بس ساری مجلس آپ پڑھ کے۔ آپ میں معلوم ہے کہ دیکھیے آج میں نے موضوع بدل دیا، پھر آج یہ تحسین پیش کرنے کے لیے وہ علماء کرام جو مہمان ہمارے یہاں بن کر آئے، ان کے اعزاز میں نے موضوع کو تبدیل کر دیا۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، اتفاق سے آج دوپہر میں بھی میرے ساتھ ایسی واقعہ پیش آیا کہ اسے پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کو آباد رکھے، انشاءاللہ پھر آپ سے استفادہ کریں گے، دوبارہ زندگی میں موقع ملے گا۔ تو آج دوپہر میں بھی پروگرام کی ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی تھی، تو میں وہاں یہی پیغام دے رہا تھا۔ میں یہاں سے بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ دوسری قسم کی مجالس تو میں پڑھتا بھی نہیں، وہ مجھے اچھا بھی نہیں لگتا، پیغام بس جانا چاہیے، پیغام۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی، حسین کو فرقوں میں نہ بانٹو، حسین کو شیعہ سنی میں نہ بانٹو۔ اگر حسین نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، بتا دو بھائی کہیں مجھے کہ حسین نے کہا ہو کہ میں شیعہ ہوں کہ سنی ہوں، تو مجھے بتا دو۔ نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے۔ کچھ شخصیات آفاقی ہوتی ہیں، آفاقی یعنی وہ جغرافیائی سرحدوں سے باہر ہوتے ہیں، وہ ملتیں، مذہبیں، ان سب قیدوں سے آزاد، ان کے لیے کوئی سرحد نہیں ہوتی، یعنی وہ پوری انسانیت کا ورثہ ہوتے ہیں، پوری انسانیت ان پہ فخر کرتی ہے۔ اچھا ضروری نہیں کہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، نہیں، میں آپ کے سامنے چند نام لے دیتا ہوں۔ بھائی سقراط کا مذہب کیا تھا، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے نا، لیکن سقراط ایک ایسا شخص تھا جس نے سچائی کی خاطر زہر کا پیالہ پی لیا۔ میں تو خیر اس کے فلسفے کو بھی تھوڑا سا پڑھا ہے، لیکن اتنا دعوے دار نہیں ہوں، لیکن پڑھا تو پڑھا۔ اب کیا ہے جناب، وہ سقراط کی مثال ہر جگہ دی جاتی ہے نا، تو بڑے بڑے لوگ، بقراط وہی یونانی فلسفی تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بقراط وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کی پہلی میڈیکل یونیورسٹی بنائی، یا میڈیکل کالج، اور میڈیکل کے کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے اس نے ایک آئین بنایا جو آج تک میڈیکل کالجز میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ بے فکر رہیے، پاکستان کے میڈیکل کالجز اور ہاسپٹل سے وہ اتار دیا گیا، کیونکہ وہ پڑھ کے ان کو شرم آتی تھی کہ اس پہ تو ہم ایک میں بھی نہیں چلتے، سمجھ گئے آپ؟ تو یہاں سے وہ اتار دیا گیا، دنیا بھر کے میڈیکل کالجز یونیورسٹی میں اس کو پڑھا۔ اب ددائی وہ مسلمان، اس کو تو نہیں، اس نظر سے تو نہیں دیکھا جائے گا نا، یعنی جس نے بھی انسانیت کی خدمت کی ہو اس کو انسانی ورثہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جناب سید الشہداء نے کس لیے قربانی دی؟ کسی مکتب کے لیے، کسی گروہ کے لیے نہیں، اپنے نانا کے دین۔ نانا کا دین یعنی اللہ کا دین۔ جب چاہتی تھی دنیا، یہ چاہتی تھی، ایسے حکمران آنا شروع ہو گئے تھے۔ دیکھیے ایک بات کو سمجھا دیں آپ کو بہت اچھی طریقے سے کہ مسئلہ کیا تھا اس وقت، لڑائی کس بات کی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی اس مسند پر بیٹھتا تھا نا، اسے خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، ہے نا، اور لوگ مانتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ جہاں بیٹھا ہے، اچھا اب وہ جو کرے گا وہی دین، کیونکہ لوگوں کو تو پرانی عادت ہے نا کہ بھائی جو بیٹھ گیا بس وہ خلیفۃ الرسول ہے، اب وہ جو کرے گا، اب وہ جو کر رہا ہے وہ اسلام تو نہیں ہے، وہ تو حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں نا۔
ظلم اور جبر آ گیا، لوگوں کی ملکیتیں چھینی جا رہی ہیں، لوگوں کے حقوق ہڑپ کیے جانے ہیں، جبر کے ذریعے سے مسلط ہو گیا ہے۔ تو اب سب سے بیعت کی جا رہی ہے۔ اچھا اس کا زور کیوں تھا؟ بہت سارے لوگ تاریخ میں ایسے ہیں جنہوں نے یزید کے بیعت نہیں کی، اور یزید نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ پڑھ لیجیے گا تاریخ، میں تو اس پہ عنوانات پہ آپ کو معلوم ہے تاریخ پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، کچھ نہیں کہا۔ سارا زور اس کا امام حسین پر کیوں تھا کہ یہ بیعت لو اور بیعت نہ کرے سر قلم کر دو۔ اچھا جب سب نے بیعت کر لی تھی، حسین بھی کر لیتے۔ اچھا حسین کے بیعت نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ مگر حسین جانتے تھے کہ میرے ایک کے بیعت کرنے سے کیا فرق پڑے گا، لہذا نہیں کی، کیونکہ عالم اسلام کی نظر تھی امام حسین کی طرف۔ ساری دنیا بیعت کر لے، حسین جانتے ہیں کہ ساری دنیا بیعت کر لے، اس کی حکومت کو مشروعیت نہیں ملے گی، یعنی قانونی حیثیت نہیں ملے گی جب تک فرزند رسول تسلیم نہ کرے اس کی حکومت۔ اور یہی بات وہ بھی جانتا تھا کہ میری حکومت قانونی نہیں ہوگی جب تک حسین نہ مانے۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو سارا عالم اسلام دیکھ رہا تھا فرزند رسول کی طرف۔ اگر حسین سر تسلیم خم کرتے، آج تک ہر ظالم حکمران اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلاتا۔ یہ حسین کا قیام تھا جس نے کربلا میں قربانی دے کر منصب خلافت رسالت کو بچا لیا۔ سمجھا؟ اس کے بعد کسی کی جرت نہ ہو سکی، جابر کی، عامر کی جو طاقت کے ذریعے آ کے بیٹا کسی کی جرت ہوئی اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کا؟ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی نا یہ بات کہ انقلاب کربلا کیا ہے۔ یہ میں نے ایک پہلو بتایا، بہت سارے پہلو ہیں، ایک پہلو سمجھ میں آیا کہ اس منصب کو بچا لیا کہ یہ منصب ایسا نہیں کہ ہر بدکار، ہر شرابی، ہر جابر، ہر عامر آ کر بیٹھ جائے۔ ہاں بنے گا، خلیفۃ المسلمین بن گیا، بادشاہ بن گیا، اپنے آپ کو خود ہی بادشاہ کہلانا شروع کر دیا، ملک الملوک بن گئے، بنے نہیں بنے، عالم پناہ بن گئے، جہاں پناہ بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بنے نہیں بنے، ذل الہی بن گئے، اپنے آپ کو سب کچھ کہلا لیا۔ کسی کی جرت نہیں تھی کہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہلاتا۔ یہ تھا حسین کا کربلا میں اتنے کارناموں میں سے ایک کارنامہ، حد کھینچ دی۔ دوسرا، ابن خلقان ہو، سب نے اس بات کو لکھا کہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ کمبخت مارے ایسے ایسے مسجدوں کے امام بنا دیے گئے تھے کہ شراب کے نشے میں نماز پڑھاتے تھے۔ بڑے بڑے نام ہیں ان فاسقوں کے کہ 2 کی جگہ صبح کی 4 پڑھا دی اس نے کیونکہ نشے میں آئے۔ ان کو بھائی یہ کیا، تو نے 4 پڑھا دی کا کم ہے تو اور پڑھا دوں، یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ احکام الہی کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور ایک ایسا بدبخت بھی گزرا ہے، میں نام لے کے اپنی زبان بھی نہیں خراب کرنا چاہتا، یہ میں تاریخی باتیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ ادھر ادھر کی نہیں کہ اس کے پاس ہے، اس کے پاس نہیں، اس کے پاس ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں، کوئی تردید نہیں کر سکتا۔ ایسا بھی ایک بدبخت ملعون گورنر گزرا تھا ان کا، جس کو انہوں نے بنایا تھا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے اپنی کنیز کو لباس پہنا کے سر پہ امامہ رکھ کے ایک مذاق اڑانا تھا نا کہ کیا دین ہے، جاؤ نماز پڑھانے مسجد میں بھیج دیا تھا اس بدبخت نے۔ اب مجھے بتائیے کیا حال تھا۔ اور پھر یزید کے جملے یاد رکھیے، وہ بھی تاریخی جملے ہیں، کیا کہتے ہیں بعض لوگ بری کرتے ہیں نا، نہیں یزید نے انہیں سنو کیا کہا تھا یزید نے۔ جب سر حسین پہنچا ہے نا اس کے پاس اور اخسیر پہنچے تو اس نے تخت پہ اس کا تاریخی جملہ کہا تھا، آج میں نے اپنے بدر و احد کے مقتولین کا بدلہ لے لیا۔ آج وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے علی کی اولاد سے کیسا بدلہ لیا۔ سمجھ میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے کچھ نہیں کیا، یعنی اب تک اسلام نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ اسی زمانے جاہلیت میں تھا بدبخت کہ اس کے ذہن میں یہ سوار تھا کیونکہ بدر میں میرے بڑے مارے گئے ہیں علی کے ہاتھوں، احد میں مارے گئے، لہٰذا وہ انتقام کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ۔
اور نہ کوئی بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا حکومت کے لیے، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، تاریخ۔ اور پھر اس کے بعد جب کچھ لوگ اس کا دفاع کریں، افسوس ہوگا نا، ایک مسلمان کو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نہیں ہمارے مفتی صاحب، یہ جو آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ہماری وجہ سے نہیں، ہماری دوستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ یزید کتنا بڑا فاسق تھا۔ وہ جو آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سب کو دیکھا کرتے ہیں، ان کے سامنے باتوں کہتے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایک گروہ کی مخالفت میں تم یہاں تک پہنچ جاؤ گے کہ اس ذلیل کی حمایت کر رہے ہو، اس فاسق کی حمایت کر رہے ہو، ضد میں، ہے نا؟ اب آئیے آپ کو بتائیں کیا کیا حسین نے۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ جو حاکم کرے گا وہ اسلام، لہذا وہ شراب پی رہا ہے، سارے پیو، نبیز کہہ کے، آب جو کہہ کے پی رہے ہیں، اس کو آج بھی ایسے سے ہمارے یہاں ماشاءاللہ دانشور بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو خیر ہم نے ایک زمانہ تھا، ایک کتاب سے لکھا تھا، جب یہ اسمبلی تک میں بات آ گئی تھی کہ شراب حرام نہیں ہے، قرآن میں کہیں بھی حرام نہیں کہا گیا۔ جب وہ تھے سمرو صاحب، میاں محمد سمرو، اسپیکر تھے سینٹ کے، غالباً اسپیکر تھے، آپ کو یاد ہوگا، 20-25 سال پرانی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو اس ناچیز نے وہ پورا بکلیٹ لکھا تھا، کتاب، جس میں دلائل دیے تھے شراب کی حرمت پہ، اور پرنٹ کروا کے وہ باقاعدہ وہاں پہنچا گیا تھا، ایک ایک سینیٹر کے پاس گیا تھا۔ اس کے بعد وہ مسئلہ دب گیا، آج تک دبا رہا، ورنہ یہ بدبخت شراب کو باقاعدہ حلال کرنے والے تھے، یہ سے بدبخت۔ تو اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا نا، چل رہا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ یعنی اب دیکھیے فرق جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا نا کہ آج میں نے بالکل موضوع اپنا بدل دیا اپنے بھائیوں کے احترام میں، اور دعا کیا کیجئے جب تک ایسے لوگ ہیں عالم اسلام میں، کبھی بھی دشمنان دین اپنے ناپاک مقاصد میں کامیاب ہو ہی نہیں۔ اور وہ پاک خون جو غزہ میں بہہ رہا ہے نا، فلسطینیوں کا، اس خون کے بڑے بڑے کمالات ہیں۔ اس خون نے دنیا بھر کی آنکھیں کھول دی کہ کون حقیقی مسلمان ہیں اور کون استعمار کے پٹھوں ہیں۔ جہاں جہاں حقیقی اسلام اور مسلمان ہے، شیعہ سنی کی تو قید ہی نہیں رہی نا، اب تو ایک معیار بن گیا، جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے وہی غلام رسول کہلانے کا حق ہے، وہی حق رکھتا ہے کہ وہ حقیقت، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں غلام رسول ہوں، اس کا عمل بتا رہا ہے جو ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے۔ دیکھیں نا، اب پہچان ہو گئی نا، پہچان کرا دی نا۔ اب یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کربلا میں کیا ہوا، حلال حرام، حرام حلال، یہاں تک کہ اس خبیث نے محرموں کے ساتھ، یقین کیجئے جناب سید الشہداء کے خطبے میں یہ بات موجود ہے کہ اس بدبخت نے یہ تک کام شروع کر دیا تھا، اور اس کے حواریوں نے کام شروع کر دیا تھا کہ ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کی صورتحال۔ اب میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا، احترام میرے پیش نظر ہے، میری بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، بھئی اتنا اشارہ کافی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات آپ کے؟ یہاں تک کیا کیا حسین نے؟ دیکھیں فرق یاد رکھیے، جو وہ کرتا تھا وہ اسلام، ہاں صحیح ہے، یہ بھی حلال، خلیفہ کر رہا ہے حلال ہے، خلیفہ نے کیا جائز ہے، خلیفہ نے سب کرو، ٹھیک ہے نا۔ حسین نے کیا کیا کربلا میں؟ حق اور باطل کے درمیان سرحد قائم کر دی، اپنے خون سے لکیر کھینچ دی۔ اب قیامت تک کوئی برائی کرے گا لیکن برائی کو اچھائی کہہ کے نہیں کرے گا، قیامت تک حلال محمد حلال اور حرام محمد حرام رہے گا۔ نہیں بیٹا تینوں نعرے لگاؤ تو پھر مجھے مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نعت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا مجھے بھی بولنے دو بیٹا، ٹائم کم ہے نا، تھوڑا سا خیال کر لو، ایک آدمی نعرہ لگا دیا کافی، اب مجھے بھی تو ٹائم دو، دیکھو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ سنو میرے بچوں، جو میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، بس کیا ہوا، 14 صدیاں گزر گئیں۔ اچھا یہ واقعہ سامنے کون لایا؟ آج ہی 2-4 مسائل آپ کے سامنے، ہمارے بھائی آئے ہوئے ان کے احترام میں، ہم یہی باتیں آپ سے کرتے چلے جائیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ خود بخود دنیا 2 کیمپوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب مسئلہ شیعہ سنی کا ہے ہی نہیں، یاد رکھنا،
یاد رکھنا، اب مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں، نہ دیوبندی بریلوی کا باقی بچے گا، کسی کا باقی نہیں بچے گا۔ اب دو کیمپ بن رہے ہیں، ایک سامراج کا کیمپ بن رہا ہے، جو یہود و نصارہ کے ساتھ ہے وہاں جا رہا ہے نا ان کے ساتھ، کوئی بھی ہو اس کے مذہب سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور ایک کیمپ کس کا بن رہا ہے؟ مظلوموں کا، ایک ظالموں کا بن رہا ہے، اب جو مظلوموں کا کیمپ بن رہا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے مذہب؟ نہیں پوچھا جا رہا نا۔ کیا فلسطینی، کیا یمن کے، کیا شام کے، کیا عراق کے، کیا ایران کے، کیا لبنان کے مظلوم ایک طرف، کیوں؟ یہ فیصلہ 14 صدیاں پہلے امیر المومنین نے کر دیا تھا جب وصیت کی تھی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ سن لو، قیامت تک ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست بن کے رہنا۔ یار ظالم کے دشمن، مولا نے وہاں مکتب کا نام لیا کہ شیعہ کے دوست رہنا، سنی کے دشمن رہنا، فلانے کے دوست رہنا۔ آج مولا نے تو مسلمان اور کافر کی بھی بات نہیں کی، مولا نے کیا بات کی؟ ظالم کے دشمن، کونا للظالم خصما۔ تسنیہ کا صیغہ ہے، اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی امام حسن کونا للظالم خصما، دشمن رہنا ظالم، کوئی بھی ظالم ہماری صفوں میں۔ آج اگر ہماری صفوں میں کوئی بدبخت اسرائیل اور امریکہ کی حمایت کرے تو وہ ہمارا دوست ہوگا؟ نہیں، یاد رکھنا غدار ہوگا۔ جو اسرائیل امریکہ کی حمایت کرے وہ غدار ہے، چاہے ہمارے اندر ہو۔ یہ ہے ظالم کا مطلب، سمجھ میں آ گیا؟ کونا للظالم خصما، ظالم کے دشمن، وللمظلوم عونا۔ مظلوم، کوئی مذہب کا نام لیا ہے؟ ہمارے ملک میں کتنی جگہ زیادتی ہوتی ہے، اقلیتیں بیچاری اپنا دفاع کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ کوئی بھی بہانہ بنا کے زمین پہ قبضہ کرنا ہے، پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے، ان بیچاروں پہ ٹوٹ پڑے۔ میں کوئی پاگل ہوگا غیر مسلم جو قرآن کو آگ لگائے گا؟ پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، اس کو معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، سمجھے کیا؟ اور ڈال کے جلا کے پھاڑ کے اپنے دروازے پہ پھینکے گا، اس سے بڑا کوئی ہوگا گدھا احمق اس ملک میں جہاں یہ حالت ہو لوگوں کی فکروں کے؟ کرے گا ایسا کوئی؟ اچھا اگر کسی ایک نے کیا، چلو فرض کر لیا میں نے، مان لیا، ہاں آپ ثابت کر دیں گے، ہاں چلو بھائی کیا ایک، اس کی سزا پوری بستیوں کو دیتے ہیں؟ فریاد نہیں جائے گی اللہ کی مظلوم کی؟ اللہ کی تو مخلوق ہے نا، تم اس کو کسی بھی نظر سے دیکھو، اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، ظلم کر رہے ہو، اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری تھی۔ جانتے ہو نا کہ کسی بھی اسلامی سرحد میں جو غیر مسلم رہتا ہے اس کی حفاظت تمام مسلمانوں پر واجب، ذمہ داری ہے تمہاری، اس کا دفاع کرو، بچاؤ، پوری بستیاں جلا دو ان کی، کہ ان کے ایک آدمی نے یہ کیا تھا لہذا پورا محلہ اڑا دو، ان کی عبادت گاہیں اڑا دو۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ان کی حمایت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ہم تو کرتے ہیں، ہم تو گئے بھی، چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے، ہم گئے ان کے مندروں میں بھی گئے، ان کے چرچز میں بھی گئے۔ بھائی غلط ہے، کیوں؟ مظلوم۔ اسی لیے دنیا بھر کے مظلوم مذہب کے ہٹ کر، آج آپ نے دیکھا نہیں یورپ میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، فلسطینیوں کی حمایت میں نکل رہے ہیں نا، وہ مسلمان ہیں کیا؟ بلکہ مسلمان تو نکل ہی نہیں رہے، مٹھی بھر نکل رہے ہیں، ہمارے جیسے، آپ جیسے، ان جیسے، یہی نکل رہے ہیں، بول رہے ہیں، باقی کہاں نکل رہے ہیں؟ یورپ میں کتنی بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ انسان بول رہا ہے نا، اندر سے انسانیت پکار رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ وللمظلوم عونا، مظلوم کے مددگار بن کے رہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بس دو کیمپ میں تقسیم ہو رہی ہے دنیا، ظالم، مظلوم۔ یہ خود بخود مکتبوں سے بالا تر ہو جائے گی بات۔ اور وہاں پہ نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ ہر جگہ ایک نعرے پہ اکٹھا ہوں گے، یاد رکھیے گا، اللہ اکبر تو ہم سب کا مشترکہ ہے نا، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، اس میں تو کوئی کسی کو شک و شبے کی گنجائش ہے تو مجھے بتا دو، نہیں نا، وہ تو بحث ہی نہیں ہے نا، وہاں تو پھر سب باتیں ختم ہیں۔ جتنے بھی نعرے ہیں وہ اللہ اکبر کی چھتری کے نیچے ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے پہلا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر۔ کلمے میں پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ۔ تو یہاں تو کوئی بحث، کوئی بے وقوف آدمی ہوگا تو بحث کرے گا، ورنہ عقل تو سیدھی سے فیصلہ۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں نا، جو چیزیں جوش پیدا کرتی، کون سی جنگ لڑ رہے ہیں یہ؟ تمام غور سے سنو، کون سی جنگ لڑ رہے ہیں یہودی؟ جانتے ہیں آپ؟
آج میں یہی باتیں کروں گا آپ سے، بڑا حوصلہ ملا مجھے۔ کل بھی آئیں گے ہمارے دوست مفتی نور سہارنپوری صاحب، انشاءاللہ زندگی رہی ہماری تو ہم ان کو لے کر آئیں گے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں یہاں کی مجالس کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے، آتے رہتے ہیں تمام، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو سب ہمارے بھائی آ رہے ہیں، بالکل باتیں کریں، اپنی باتیں کریں، سب باتیں کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہر جگہ، کاش کہ ہر جگہ کا ماحول ایسا ہو جائے، آپ دیکھیے کوئی جھگڑا رہے گا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں رہے گا۔ جیسے ہمیں بلاتے ہیں، مجھے تو آپ جانتے ہیں سب جگہ بلاتے ہیں نا، میں جاتا ہوں ان لوگوں کے محافل میں بھی جاتا ہوں، مجالس میں بھی جاتا ہوں، ان کے دروس میں بھی جاتا ہوں۔ خیر، تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کون سی جنگ لڑ رہا ہے؟ آپ سرچ کیجئے گا گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب پہ جا کے یا جہاں بھی سرچ کر سکتے ہیں، مجھے تو اتنا نہیں آتا، ایک موبائل کا کھیل بچے زیادہ اچھا جانتے ہیں، جو زیونسٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کی حمایت میں کر رہے ہیں نا، وہ بھی نکل رہے ہیں نا، یعنی وہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ امداد بھی نہیں پہنچنے دیتے، وہیں روکتے ہیں، مارتے ہیں، ٹرک لوٹ لیتے ہیں، ٹرکوں کو آگ لگا دیتے ہیں، جانے نہیں دے رہے ان تک نا۔ اور وہ نعرہ ان کا ہے کہ ایک ایک فلسطینی کو مارو، روئے زمین پہ ایک ایک فلسطینی کو قتل کر دو۔ تو جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ ان کے پلے کارڈز دیکھیے گا، ان کے پلے کارڈز پہ ایک نعرہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ، میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آج جا کے دیکھ لیجئے گا، آپ سرچ کیجئے گا زیونسٹ پروٹیسٹ ان امریکہ یا ان ویسٹ یا ان یورپ، تو آپ دیکھیں گے اس پہ ایک نعرہ لکھا ہے کہ مسلمانوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، بس خیبر تمہاری آخری فتح تھی، اب تمہارا کچھ نہیں۔ جانتے ہیں 14 صدیاں گزر گئیں، وہ خیبر نہیں بھولے، خیبر نہیں بھولے، وہ خیبر واپس لینے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ خیبر کس ملک میں واقع ہے اس وقت؟ کہاں ہے؟ حجاز میں ہے نا بھائی، سعودی عرب میں ہے نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ کیسا جال پھیلایا انہی نے، کیسا قابو کیا اسلامی ممالک کو اپنے، کس طرح اپنے شکنجے میں لے کر آئیں، کیوں وہ نیم شہر بنایا جا رہا ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہوگا، آپ جو چاہیں کریں، عیاشیاں جس طرح سے کر سکتے ہیں، بالکل آ چکا ساری دنیا کے سامنے۔ الگ سعودی عرب میں سب ہو رہا ہے، وہاں گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، ریاض میں کنسرٹ ہو رہا ہے، رقاصائیں، نیم برہنہ رقاصائیں رقص کر رہی ہیں، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بے غیرتی کی علامت جس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ خوشی میں پرچم کو اپنے گرد لپیٹا ہے ان بدبختوں نے، سعودی عرب کے پرچم کو۔ اس پرچم پہ کیا لکھا ہے بتائیں گے آپ مجھے؟ کلمہ طیبہ لکھا ہے نا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں ابھی جا کے دیکھ لیجئے گا، میں کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں کر رہا آپ سے۔ کہاں تک پہنچ گئے یہودی؟ یعنی ان کو یقین ہے کہ ہم خیبر لیں گے ان سے واپس، جو ہم سے چھینا گیا تھا۔ خیبر کس نے چھینا تھا ان سے؟ اب تم بتاؤ کس نے چھینا تھا خیبر؟ اب سمجھ میں آیا کہ آج ان کے دانت جو کھٹے ہو رہے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ سب سرنڈر کریں گے، علی والا کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ اور علی والا جب کہہ رہا ہوں تو شیعہ سنی نہیں کہہ رہا، یہ فلسطین میں جو ڈٹے ہوئے، غزہ میں جو ڈٹے ہوئے، یمن کے جو مجاہد ہیں، شام کے، عراق کے، ایران کے، جہاں جہاں علی کا نعرہ ہے وہ سب ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، اور وہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ یہودیوں بھول جاؤ خیبر کو، محمد کا لشکر پھر آنے والا ہے۔ حیدر حیدر، بس ختم کیا میں یاد۔ اب نعرہ بتا دوں نا آپ کو، عربی نعرہ بھی بتا دوں کیا نعرہ لگا رہے ہیں حزب اللہ اور حرکت انصار اللہ۔ ان کا نعرہ ایک ہے، خیبر خیبر یا سے ہوں، جیش محمد قادم ہوں۔ یاد رکھنا خیبر کو، محمد کا لشکر پہنچنے والا ہے۔ تو جہاں عقائد کا یہ عالم ہو مسلمانوں کے، جن مسلمانوں کے، ان کو کون شکست دے گا؟ دے سکتا ہے۔ اور فلسطینیوں کا نعرہ بتا دوں آپ کو، کتنے اس وقت کھنڈر ہو چکا ہے فلسطین، لیکن وہ سرنڈر نہیں کر رہے۔ ان کھنڈرات پہ انہوں نے عید اور بقرعید کی نمازیں پڑھی ہیں، دیکھا ہے نا آپ؟ جانتے ہیں ان کا نعرہ کیا ہے؟ لن نرکع ابدا لن نرکع ما دام لنا طفل یرزا، ہم تمہارے سامنے کبھی تسلیم نہیں ہوں گے، یعنی رکوع نہیں کریں گے۔
ہم کبھی نہیں جھکیں گے تمہارے سامنے جب تک ہمارا ایک شیر خوار بچہ بھی باقی ہے۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ بس میں نے ختم کیا آج کی مجلس کو، یہ پیغام دینا تھا۔ کاش اس پاکستان اور اس پوری دنیا کے مسلمانوں کو بس ایک یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ دو ہی کیمپ ہیں بس، ایک ظالموں کا ہے، ایک مظلوموں کا ہے۔ جو ظالموں کا کیمپ ہے اسی کو یزیدیت کہتے ہیں، اسی کو فرعونیت کہتے ہیں، اسی کو نمرودیت کہتے ہیں۔ جب یزیدیت کا نعرہ لگتا ہے تو مراد یہی ہوتی ہے کہ آج کے یہ یزید جو قتل عام کر رہے ہیں ساری دنیا میں مظلوموں کا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، وہ مار رہے ہیں۔ اور حسینیت جب کہا جاتا ہے تو مظلوموں کا کیمپ، تاکہ لوگوں کو جوش جذبہ ملے کہ حسین جب 72 کے ساتھ قیام کر کے فاتح بن سکتا ہے، گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، گرا تو تیروں پر، اٹھا تو نو کے نیزہ پر، زمین پر بھی آتا کیسے کہ آسمان تھا وہ، جھکا نہیں سکے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے، شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ بس میں نے ختم کیا۔ یہی ڈرایا جاتا ہے نا ہمیں، کیسے لڑو گے، اتنی بڑی سپر طاقت ہے ہمارے حکمران میں، بزدل بھگوڑے حکمران، ان کا بھی یہی عالم ہے، نہیں لڑ سکتے، بھکاری بنے پھر رہے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، کیسے لڑو گے، اتنی بڑی طاقت، سپر طاقت، ان کے پاس یہ، ان کے پاس وہ، ان کے پاس وہ، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن جہاں عشق محمد و آل محمد ہوتا ہے، اقبال کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جب تک یہ آگ پیدا نہ ہو نا، حقیقی آگ محبت کی، تو وہ کریکٹر وجود میں نہیں آتے جنہیں کہا جاتا ہے حبیب ابن مظاہر، جنہیں کہا جاتا ہے قاسم و اون و محمد۔ میرا خیال ہے آج میرے بچوں نے مجھے جناب اون و محمد کی شہادت پڑھنے کا کہا ہے، تو میں وہی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بچے ہیں، چھوٹے بچے، بھائی جو بھی عمر رکھ لو، مجھے نہیں معلوم، صاحبزادے، لیکن ذرا خیموں کی حالت تو دیکھیے، شب عاشور خیموں کی حالت کیا تھی۔ بھئی یہی ہونا چاہیے تھا کہ خواتین پریشان ہو کے کہاں گر گئے مصیبتوں میں، کاش موقع مل جاتا اپنے بچوں کو ہی بھیج دیتے واپس، نہیں نا۔ وہاں ہر خیمے کا حال یہ تھا کہ حسین جس خیمے کے پاس سے گزرتے تھے، مائیں اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہوتی تھی صبح کے لیے۔ بس ثانیہ زہرا کے خیمے کا بھی یہ عالم تھا کہ جب حسین اس خیمے کے پاس سے گزرے ہیں تو بہن کی آواز آ رہی ہے، دونوں بچے جیسے بچوں کا ناز مان لاڈ کا انداز ہوتا ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اور درمیان میں ثانیہ زہرا، ایک کا سر اس زانو پہ، ایک کا سر اس زانو پہ، دونوں بچے اون و محمد۔ اور جو ماؤں کی محبت کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں، انگلیوں سے کنگھی کرتی جاتی، وہ کہتی ہیں میرے بچوں، دیکھ رہے ہو نا یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تمہارے ماموں کو قتل کرنے کے ارادے سے، دیکھو تمہارے بابا یہاں ہوتے نا تو اپنی ذمہ داری پوری کرتے، لیکن میں ان سے اجازت لے کر آئی ہوں۔ آپ جانتے نا تاریخ میں ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اجازت دی تھی کہ اگر ایسا وقت آ جائے تو ایک آپ کی طرف سے قربان ہوگا، ایک میری طرف سے قربان ہوگا، تو میرے بچوں صبح میری لاج رکھ لینا اور سب سے پہلے اپنے ماموں پر قربان ہو جانا۔ بچوں نے ماں کے ہاتھ تھامے، دونوں بچوں نے ایک ایک ہاتھ تھاما اور عہد و پیمان کریں مادر گرامی آپ اطمینان رکھیں، بس صبح اجازت دلوانا آپ کا کام ہے، پھر دیکھیے گا بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے میدان، بتا دیں گے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے اور حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ ایک بار اجازت مل جائے، خوش ہو گئی ماں، پھر نصیحت دی کہ اچھا دیکھو بیٹا میری کچھ باتیں یاد رکھنا، کوشش کرنا کہ پانی کے قریب نہ جاؤ،
پانی مت پینے کی کوشش کرنا. دیکھ رہے ہو نا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے, سکینہ پیاسی, علی اصغر پیاسے, خبردار پانی کے پاس جاؤ گے دودھ نہیں بخشوں. بچوں نے وعدہ کیا اطمینان رکھیں مادر گرامی ہم نہر کے قریب بھی نہیں جائیں. دوسری وصیت کی دیکھو میرے بچوں کوشش کرنا پسر سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ, یہ سردار ہے نا یہ ملعون مارا جائے گا, جنگ ختم ہو جائے گی, میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. تیسری وصیت کی دیکھو دونوں ساتھ رہنا, مل کے رہنا, ساتھ رہو گے طاقت بڑھی رہے گی. صبح ہوئی ایک کے بعد ایک لاش آ رہا ہے, زینب دیکھ رہی ہیں خیمے کی اوٹ سے کہ بار بار بچے سامنے سے گزر جاتے ہیں. جب ظہر کا وقت گزرا تو اب جناب ثانیہ زہرا کو ذرا جلال آیا. فضہ سے کہا فضہ ذرا ان دونوں کو تو بلاؤ اونو محمد کو. جناب اونو محمد ماں کے خیمے میں آئے اور چہرے پہ جلال کے آثار دیکھ کے لرزنے لگے, لرزش طاری اور آنسو بہنے لگے. اور اسی جلال کے لہجے میں ثانیہ زہرا نے کہا اب تک میدان میں نہیں گئے, کب جاؤ گے جب میرا بھائی مار دیا جائے گا. رونے لگے, ہاتھ جوڑ کر کہتے مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو, ہم پہ ناراض نہ ہو. ہم کتنی بار جا چکے ہیں مامو جان کی خدمت میں مگر ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے, آپ ہم پہ ناراض نہ. زینب کا غصہ ختم ہو گیا. اچھا میری بچوں تمہیں ضرور اجازت ملے گی. فضہ ذرا ماجائے کو میرا سلام تو کہہ دے. حسین کو پیغام ملا, خیمے میں آئے, منظر دیکھا سمجھ گئے. اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائیں آپ فرماتے کہ بہن ان دونوں کے لیے اجازت نہ مانگنا. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجاڑ دے؟ ایسا نہیں کرتا. ثانیہ زہرا فرماتی ہے بھیا میری مجبوری بھی تو دیکھو. بھیا صرف اتنا بتائیے کہ اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا کہ زینب اپنے بچوں کو بچا لیا, میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا, بھیا میرے بچوں کو اجازت ضرور دیں. اس طرح سے اجازت لی ہے. دونوں شہزادے جب باہر نکلے ایک کو حسین نے سوار کرایا, ایک کو عباس نے سوار کرایا. جب میدان کی طرف چلیں علی اکبر مان سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں دھیان سے, اور پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ ہم عباس کے شاگرد ہیں, اپنے ماموں عباس کے شاگرد ہیں. پہنچے ہیں رجس پڑی, تعارف کرایا, جو نہیں جانتا جان لو ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں اور حیدر کرار کے نواسے. جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا آؤ ہمارے مقابلے پہ ہم تمہیں بتائیں وہ کیسے جنگ کرتے تھے. ایک ایک کر کے جو آتا تھا مار دیا جاتا تھا, یا اون قتل کرتے تھے, یا محمد جھنجلا گیا پسر ساتھ. کہتے ایک ایک کر کے جاؤ گے لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے, یہ ہاشمی جوان ہے, یہ ہاشمی نوجوان ہے, کیا کرتے ہو ایک ساتھ حملہ کرو. اب جب انہیں ایک رسالے نے پورے دستے نے حملہ کیا, زینب کے شیروں نے بھی حملہ کیا, وہ پیچھے بھاگے. جب وہ بھاگے تو دونوں شہزادوں کو وصیت یاد ہے, پہنچ گئے پسر سعد کے خیمے تک. وہ پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا, چلاتا ہوا جاتا ہے دو بچے تمہارے قابو میں نہیں آتے. بھاگتے ہوئے سپاہی کہتے ہیں جنہیں تو دو بچے کہہ رہے ہیں نا یہ کوفے کے بقال نہیں ہیں, یہ حیدر کرار کے نواسے, جعفر طیار کے پوتے. ذرا ان کے لڑنے کا انداز تو دیکھ, ان کے وار کو تو دیکھ, ان کی تلوار کی کاٹ کو تو دیکھ. اچھا چاروں طرف سے گھیر لو, قریب نہیں جاتے ہو تو دور سے تیر برساؤ. اب عزاداران حسین زینب کے دونوں شہزادوں کے سامنے کوئی نہیں, دور سے تیروں کا مے برس رہا ہے. چھلنی ہو گئے زینب کے شہزادے. جب زخموں سے چور ہوئے اب پسر سعد نے حکم دیا دستوں کو ان کے درمیان میں حائل ہو, ان کو الگ الگ کر دو. بہت کوشش کی دونوں بھائیوں نے ساتھ رہنے کی لیکن نہ رہ سکے. دستے درمیان میں آئے, اون محمد کو, محمد اون کو آواز دیتا رہ گیا. پہلے چھوٹا بھائی گھوڑے سے گرا, آواز دی بھائی میری خبر لے. بھائی کہاں سے خبر لیتا, زخموں سے چور. جب گھوڑے سے گرنے لگا آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی, ہے مامو جان ہماری خبر لیجئے, ہم نے اپنی جان آپ پہ فدا کر دی. حسین دوڑے, عباس دوڑے, علی اکبر دوڑے, دونوں شہزادوں کو اٹھایا. فضہ نے خیموں میں خبر دی بیویوں جمع ہو جاؤ, زینب کے خیمے میں زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں. بس عزاداران حسین ابھی رمق جاں باقی
تھی، دونوں شہزادوں کو لائے، گریا برپا ہے، زینب پرسکون اطمینان سے اپنے زخمی شہزادوں کو دیکھ رہی ہے، دیکھتی ہے کہ ابھی کچھ جان باقی ہے، فضہ سے کہتی ہے فضہ اتنا اہتمام کر دے کہ میں اپنے بچوں سے کچھ دو چار باتیں کر لوں۔ خیمہ خالی ہوا، اب زینب ہے، دونوں بچے ہیں، یا اس روایت کو نقل کرنے والی فضہ ہے، عزاداران حسین منظر وہی رات کا، زینب درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ، اطمینان اور وقار کے ساتھ زینب نے حال پوچھا، میرے بچوں کس حال میں ہو؟ بچوں کے جسم کا خون نکل چکا، اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے ماں کا ہاتھ تھامے، بڑی مشکل سے چھوٹے شہزادے نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر کہتا ہے اماں خدا گواہ ہے ہم پانی کی طرف نہیں گئے، ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ راضی تو ہو گئی؟ بڑا شہزادہ آنکھیں کھول کر کہتا ہے اماں ہم پہنچ گئے تھے ساتھ کے خیمے تک، مگر وہ پشت خیمہ سے نکل کے بھاگ گیا، آپ نے دودھ تو بخش دیا۔ ارے زینب عصر عاشور کے بعد کبھی عباس بنی، کبھی حسین بنی، کبھی علی کے لہجے میں خطبے دیے، لیکن اون و محمد کی ماں بھی تو ہے، بس اپنے بچوں کی جو یہ گفتگو سنی، زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنسوؤں کا سیلاب رواں ہوا، کبھی سر پٹکتی تھی اون کے سینے پہ، کبھی محمد کے سینے پہ، اور کہتی جاتی تھی میرے شہزادوں، میرے لاڈلو، میں تم سے راضی ہو گئی، تم نے مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا، میں نے تمہیں اپنا دودھ بخش دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ میں اپنے تمام مومنین کی جانب سے مفتی صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے برادر عزیز کا صدق دل سے، صدق نیت سے ان کا شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ایسے علماء سے ہمارے محلوں اور گلیوں کو بھر دے، تاکہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والے جس طرف کے بھی ہوں ان کے وہ سازشیں ناکام ہوں اور دشمن ناکام ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔